السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ آپ کو ڈائلاگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے آج ان کا ایک آرٹیکل دنیا کے ون آف دی بیسٹ اور سب سے بڑے میگزین کے اندر چھپا ہے۔ ان کا جو ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے کہ اسپیکنگ اپ فار جسٹس از ناٹ اے کرائم، کہ انصاف کے لیے بات کرنا جرم نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے بہت زیادہ اپنے بارے میں بات کی ہے، اس لحاظ سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے اور کس وجہ سے ان کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے۔ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس پروگرام کے آخر میں، لیکن آج ہم تھوڑی سی بات اس حوالے سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے حوالے سے کچھ نئے چیلنجز سامنے آنے کا خدشہ ہے۔ کچھ ایسی انفارمیشنز آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کا اجلاس اب شروع ہونے والا ہے۔ 20 تاریخ کو یہ ممکنہ طور پر بجٹ پیش کر دیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی اور بلوچستان حکومت کی طرف سے تقریباً 1 کھرب روپے کا بجٹ ہے، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ تو لیکن خبر یہ بھی ہے، شریک یہ بھی ہے کہ بجٹ کے اجلاس بجٹ پیش ہونے کے بعد جو موجودہ کابینہ ہے 20 رکنی، اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قلمدان ادھر ادھر کیے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نئے لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے، ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو بات کرنے والی ہے وہ یہ کہ جو بلوچستان، آپ کو پتہ ہے کہ صرف بلوچ آبادی کا صوبہ تو نہیں ہے، اس میں آپ ایک بڑی تعداد میں پشتون آبادی کا ہم ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1/3 آبادی بلوچستان کی وہ پشتون لوگوں پر مشتمل ہے، جو کہ پشتون میجورٹی اضلاع جو آپ کہہ لیں کہ مغربی نارتھ ویسٹرن یعنی کہ شمال مغربی جو اضلاع ہیں بلوچستان کے، وہاں آباد ہیں اور بارڈر کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ زیادہ تر۔ آپ قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور لورا لئی، پشین، کوئٹہ خود، اور پھر اس کے ساتھ دوسرے اضلاع، تقریباً 8-9 اضلاع بنتے ہیں۔ یہ تقریباً جو میجورٹی پشتون اضلاع ہیں، اور یہاں سے منتخب ہونے والے پشتون جو ممبران ہیں، ان کی تحفظات ہیں۔ تقریباً 1 سال پہلے ہی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا، جب یہ کابینہ بنی تھی، اور کابینہ میں انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں، اسمبلی میں آئے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملی صحیح، جو جائز ایک ریپریزنٹیشن ہے ان کی وہ نہیں ہوئی، اور جو زیادہ تر کابینہ کے اندر شامل لوگ ہیں وہ بلوچ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر میں آپ کو فگرز میں بتا دوں، اس وقت جو موجودہ کابینہ ہے وہ 20 ارکان پر مشتمل ہے، جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 16 لوگ ایسے ہیں جو کہ انتخابات لڑ کے اور اسمبلی میں منتخب ہو کر آئے ہیں، جبکہ 4 ایسے لوگ ہیں جو کہ مشیران ہیں، اور وہ جو عام انتخابات ہیں اس کا حصہ نہیں تھے، بلکہ پک اینڈ چوز ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے اوپر خصوصاً بہت بڑا تحفظ ہے ان لوگوں کا، اور ان کا کہنا ہے، جو پشتون لوگ ہیں اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ممبران، ان کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے ان کی جو نظر و نیاز ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور ترقیاتی فنڈ جو کہ جو ممبران ہیں منتخب ہو کر آئے ہیں پشتون علاقوں سے، ان کو ان کی بجائے ان لوگوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور یہ ان کو جو ان 4-5 لوگوں کے لیے جو خزانے ہیں ان کے منہ کھول دیے گئے ہیں، لیکن جو منتخب ممبران ہیں ان کو جو ان کا اپنا فنڈ ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے یا جائز طریقے سے نہیں مل پا رہا۔ پھر ان کا یہ بھی تحفظ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ مشیران جو کہ منتخب نہیں ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو ختم کر کے ان کی جگہ جو منتخب لوگ ہیں ان کو لایا جائے، اور اس کے اندر ایک فیئر ریپریزنٹیشن پشتون علاقوں کے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ اور اگر آبادی کے تناسب سے ہی دیکھا جائے تو 20 کی کابینہ اگر اس وقت موجود ہے تو اس کے اندر کم از کم 5 سے 6 لوگ لازمی ہونے چاہیے، لیکن موجودہ اس وقت کابینہ کے اندر صرف 2 لوگ پشتون علاقوں سے ہیں، جس میں ایک تو محمد بخت صاحب ہیں، محمد بخت کاکڑ صاحب جو کہ صحت کے منسٹر ہیں، اسی طریقے سے دورانی صاحبہ ہیں وہ بھی،
اس کابینہ کا حصہ تو ہیں، لیکن ہے کہ یہ ریپرزنٹیشن ایک فیئر ریپرزنٹیشن باقی نہیں ہے. باقی 18 لوگ جو ہیں ان کا تعلق میجورٹی کا، بلکہ سب کے سب جو 18 لوگ ہیں وہ بلوچ قبائلی سردار ہیں. تو اس کے اوپر ان کا بہت بڑا تحفظ ہے. انہوں نے اس حوالے سے بڑی تھریٹ بھی کی ہے کہ اگر صورتحال ایسی رہی، فنڈز ان کو جائز ان کو نہ ملے، ان کے لیے ترقیاتی منصوبوں اور ان کے جو مسائل ہیں پشتون علاقوں کے، ان کے اوپر توجہ نہ دی گئی، اور بجائے اس کے کہ ان علاقوں کے اوپر فنڈز مختص کیے جائیں. PSDP جو ہے بلوچستان کا، اس کے اندر منصوبے ہونے چاہیے. ایون کہ کوئٹہ کو بھی نظر انداز کیا گیا. PSDP کے اندر کوئی بڑا منصوبہ کوئٹہ سٹی کے لیے نہیں رکھا گیا، صرف ایک جو ایئرپورٹ روڈ کی بیوٹیفیکیشن کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس پہ بھی ان کے تحفظات یہ ہے کہ صرف روڈ کو خوبصورت کرنے کے لیے کام تو وہاں پر ہو رہا ہے، لیکن ہے کہ اسی روڈ کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، وہاں کی آبادیاں، ان کی گلیاں، ان کے سیوریج کا سسٹم اور باقی جو چیزیں وہ کھنڈرات کا نمونہ پیش کرتے ہیں. تو صرف بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب کی ترجیحات ضرور ہیں، لیکن جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں، یہ صرف کوئٹہ سٹی کی حد تک بات کر رہا ہوں، جبکہ باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ڈیفینیٹلی ان کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس کے اوپر ان کا بہت تحفظات ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو فنڈ بھی جائز طریقے سے نہیں مل رہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، یہ چیلنجنگ ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے، بلوچستان حکومت کے لیے، کیونکہ ابھی سے ان ارکان نے جو کہ پشتون ارکان ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی اور جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں ان سے اور مختلف پارٹیوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر سچویشن بہتر نہیں ہوتی اور جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے اس میں فیئر فنڈز کی ڈسٹریبیوشن نہ ہوئی، تو پھر وہ جو بجٹ کا اجلاس ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے. اور ڈیفینیٹلی اگر ایسی سچویشن ہوئی تو حکومت کے لیے فائنانس بل پاس کروانا وہ مشکل ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لوگ اس میں موجود ہیں اور حکومت کا حصہ بھی ہیں ایسے لوگ جن کے اس وقت تحفظات ہیں اور پشتون علاقوں سے ان کا تعلق ہے. بہرحال یہ ایک سچویشن جو بلوچستان حکومت کے لیے یہ ایک چیلنجنگ ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے چیف منسٹر صاحب اس سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں. لوگوں کا یہ بھی اس حد تک کہنا ہے کہ چیف منسٹر صاحب تعصب پہ مبنی ایک رویہ رکھے ہوئے ہیں پشتون عوام کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید ان کا جو تعصب ہے وہ پشتون عوام سے نفرت پر بیس کرتا ہے، جو کہ ایک بہت شرمناک بات ڈیفینیٹلی ہے. اور آئی تھنک کہ ایسی سچویشن حکومت اپنے آپ کو کریٹ کر کے اپنے آپ کو مشکل میں مزید ڈالے گی. پہلے یہ سچویشن ایون کہ بلوچ آبادی جو ہے، بلوچ لوگ بھی چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ طرح طرح کے ٹائٹل ان کو دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے سچویشن کیا ہے بلوچستان میں. بلوچ عوام بھی ان سے نالاں ہیں، اور پشتون لوگ جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ میجورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگری ہوتے ہیں جب بھی حکومت آتی ہے، تو ان کے بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپوزیشن کرتے ہیں بلوچستان کے اندر. تو لیکن ان کی بھی سپورٹ اگر بلوچستان حکومت، موجودہ حکومت سرفراز بگٹی کی حکومت کو نہ ملی تو پھر بڑی مشکلات سامنے ہو سکتی. تو یہ ایک سچویشن بن کے سامنے آ رہی ہے، اور آئی تھنک آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں. ڈیفینیٹلی بجٹ کا اجلاس جو ہے وہ 20 تاریخ کو ممکنہ طور پر سٹارٹ ہو جائے گا، اور تقریر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر بحث چلے گی اور فائنانس بل کو منظوری کے لیے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. اور اگر ان لوگوں کے مسائل حل نہ کیے گئے تو پھر یہ ایک سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں حکومت کے لیے جو کہ چیلنجنگ ہو سکتی ہے. تو دوسری بات وہ جو کرنی تھی وہ مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کرنی تھی. انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے کہ اپنے حق کے لیے بات کرنا کرائم نہیں ہے، جرم نہیں ہے، اور یہ ٹائم میگزین میں چھپا ہے آج، اور اس میں اپنے پرامن احتجاج اور ریاستی جو رویہ اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، اور اپنے گرفتاری کے حوالے سے اور خصوصاً اس پریس کانفرنس کی بات کی ہے جو انہوں نے بولان جو حادثہ تھا اس میں جو لاشیں آئی تھیں، اور اس کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ ان کا DNA کرایا جائے، جن کو رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا گیا تھا اور حوالے بھی نہیں کیا گیا تھا. جو لواحقین ہیں ان کی فیملی کے لوگ تھے، تو اس حوالے سے جو سچویشن بنی اس کے اوپر ان کے جو سوالات تھے ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے، اور ان کو اب تو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، جبکہ
وہ دہشت گرد نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ وائلنس کو کنڈیم کیا ہے. ان کا تعلق بہت گھنونے طریقے سے, گھنونے سازش کے تحت جوڑا جا رہا ہے ان سیپریٹسٹ موومنٹس کے ساتھ جن سے کچھ تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ وائلنس کے خلاف بات کرتی ہیں, اور ان کی جو تحریک ہے BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی کی, وہ پرامن تحریک رہی ہے اور کبھی بھی وائلنس پہ کسی کو اکسایا تک نہیں ہے. تو کیسے وہ جو بلوچ آزادی پسند تحریک ہے اس کا جو وائلنس پہ بیس کرتی ہے اس کے حوالے سے اس کی سپورٹ کر سکتی ہیں. اور ایون کہ انہوں نے کہا ہے کہ مغربی ایجنٹ تک کا ٹائٹل دیا گیا حکومت کی طرف سے, جبکہ دنیا بھر میں ان کی جو تحریک ہے اس کی ریکگنیشن ہو رہی ہے. سب ایون کہ ان کو نامزد کیا گیا ہے نوبل انعام کے لیے بھی, اور BBC اور ٹائم نے ان کو بااثر خواتین کی لسٹ میں بھی شامل کیا ہے. اور انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے, اور آئی تھنک کہ یہ ایک سچویشن 22 مارچ سے آنورڈ چلی آ رہی ہے, اور اس وقت اس حوالے سے کچھ زیادہ پیش رفت ہم خوشائن طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ایسا ہوا ہے, بلکہ عدالتوں کا جو کردار ہے وہ بھی کھل کے سامنے آیا ہے. اور مسلسل ان کی جو MPO کے تحت جو انکارسریشن ہے اس کے 3 دفعہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے, اور عدالتوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ہم نہیں ڈیل کریں گے, بلکہ ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت خود ڈیل کرے, جو کہ حکومت اس سارے کیس کے اندر, معاملے کے اندر خود پارٹی ہے, اور وہی حکومت ان کے جو رہائی کا فیصلہ کرے تو کرے. تو یہ تو ایک انتہائی زیادتی والی بات ہے کہ جو خود مدعی ہیں انہوں نے ہی خود فیصلہ کرنا ہے کہ مہرنگ کو انہوں نے باہر آزاد کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ ایک سچویشن ہے جس کے اوپر ان کا آرٹیکل چھپا ہے, اور وہ آرٹیکل اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا میڈیا تو اس کو کور نہیں کرے گا, لیکن ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا, اس حوالے سے آگاہ کرنا تھا. اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور ٹائم میگزین کے اوپر یہ آرٹیکل پڑھیے. آرٹیکل کا ٹائٹل ہے اسپیکنگ اپ فار جسٹس از ناٹ کرائم. تو آج کا پروگرام یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں, لیکن آپ سے درخواست ایز یوزول یہی ہے کہ آپ کائنڈلی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں, اور لائک کریں. سبسکرائب کرنے کے بعد شیئر کریں, اور اپنے کمنٹس کا اظہار کرتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.